اچھا جی، کیا آپ سیدنا علی علیہ السلام کے فضائل کو تسلیم کرتے ہیں یا ان کے منکر ہیں؟ جو ان کا مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے۔ سر دیکھیں، فضائل اگر تو آپ شیعہ بیانیہ کے ریگارڈنگ کہہ رہے ہیں، جیسے شیعوں کا بیانیہ ہے فضائل کے ریگارڈنگ، جس طرح وہ فضائل بیان کرتے ہیں، مطلب دیکھیں اس میں تو میں کسی بھی انسان، حضرت علی، میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی، اللہ کا میسنجر، اللہ کا رسول، جب اللہ نے ان کو کچھ چیزوں کے اختیارات نہیں دیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو چوتھے خلفۂ راشدین تھے۔ تو فضائل کا منکر، کسی کے فضائل کے منکر آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فضائل ہوں، میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کے فضائل نہیں ہیں، لیکن جو معجزاتی طور پہ باتیں کی جاتی ہیں نا، وہ معجزاتی والی کہانی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں، مطلب جیسے آج ہم سنیوں کی بات بھی کر لیتے ہیں کہ ان کی بکس کے اندر بھی لکھا ہے کہ فلاں اڑتے ہوئے وہاں چلے گئے، سمندر کراس کر گئے، آگے۔ تو یہ اگر فضائل کہتے ہیں، اگر آپ یہ لوگ اس کو فضائل کہتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ فضائل نہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات یہاں ایڈ کر دوں کہ اکثر لوگ، اچھا ہے لوگ سن رہے ہیں تو میں یہاں ان کو بتا دوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی تم تو خود سادات میں سے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، اور تم جو ہو، آپ یقین کریں کہ ایک سب سے بڑا یہ بھی سٹارٹ، جب میں نے رد رافضیت شروع کیا تو سب سے بڑا ذہن میں کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے جد امجد ہیں، ٹھیک ہے سر؟ تو جب ان سے کوئی جھوٹ منسوب کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد حضرت علی کی، بقول ان کے، میں ان کی بات نہیں کرتا، بقول ان کے حضرت علی کی شان گھٹانا نہیں ہے، ان کے اوریجنل دین کی طرف لانا ہے کہ وہ کس دین پہ تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ تھے، بس۔ یعنی یہ جو ناسبی کی تہمت لگا دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ جو ان سے باطل چیزیں منسوب ہاں ہیں جی، آپ ان کا رد کرتے ہیں۔ اب جیسے ایک وہ حدیث ہے الحق کا، جو علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے علی حق کے کے ساتھ ہے۔ ساتھ، ہاں اب میں نے وہ روایت سنی، کتابوں میں بھی ہے شیعہ، میں نے اس میں بتایا کہ یہ روایت جو ہے نا ضعیف ہے، اس پہ یعنی کہ لازمات نازوی کی فتوے تو لگنے تھے۔ بھئی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو حضرت علی کی شان کے بارے میں ہوتی ہے آپ اس کو گھٹا دیتے ہیں، کبھی آپ غدیر پہ باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بات وہ ہے کہ آپ جو شان چاہتے ہیں نا، ان کی وہ شان نہیں ہے، ان کی شان اس سے بلند ہے، وہ اللہ کے بندے تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، چوتھے خلفۂ راشد تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ساتھی تھے، ان کے کمپینین تھے، 4 ساتھیوں میں کمپینین تھے۔ ماشاء تو اللہ۔ مطلب یہ کوئی درجہ کم ہے سر، یہ درجہ کم ہے، بڑی مطلب۔ وضاحت کر دی آپ نے، ہاں جی اور جی آپ نے اس کا، جو لوگوں کی طرف سے اس طرح کے الزام لگتے ہیں آپ نے اس کا رد بھی کر دیا جی کہ جی کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ ایک تو مسکنسیپشن کریٹ بھی کرتے ہیں، پھر اس کو پھیلاتے بھی ہیں۔ ماشاء اللہ آپ تو ایسے ہی خود اولاد علی میں سے ہیں، الحمدللہ جی، بہترین بیان کیا آپ نے۔ الحمدللہ یہ بتائیے جی آپ کہ آپ سنی ہیں، سنیوں کو مطلب آئی نو آپ اپنے آپ کو سنی نہیں کہتے لیکن آپ مسلم ہیں، حدیثیں آپ کی وہی ہیں اہل جی سنت والجماعت کی۔ تو سوال شیعہ کی طرف سے یہ ہے آپ کے لیے کہ جی جی اللہ کا رسول کہہ کے گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ جعفری ٹھیک صاحب، ہو گیا۔ آپ نے اہل بیت کو کیوں چھوڑ دیا؟ آل رسول کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ قرآن آپ نے رکھ لیا، لیکن شکل اکبر کو رکھنے کے بعد شکل اصغر کو آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ جبکہ ہم یعنی کہ شیعہ تو دونوں کو مانتے ہیں، تو زیادتی آپ نے کی، آپ نے کیوں شکل اکبر کو رکھ لیا، شکل اصغر کو چھوڑ دیا؟ اہل بیت کے منکر کیوں ہو گیا آپ لوگوں نے؟ دین ان سے کیوں نہیں لیا آپ؟ سر دیکھیں، پہلی بات تو نا، یہ اکثر مجھے نیچے بھی کمنٹ آتا ہوتا ہے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سٹڈی کی ضرورت ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں بات کروں گا ہمیشہ قرآن کو فرسٹ رکھ کے، اس کی روشنی میں روایتوں کو لوں گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم روایتوں کی روشنی میں قرآن کو لیتے ہیں۔ میرے لیے قرآن پہلے ہے، روایتیں بعد میں۔ اب قرآن میں جس روایت کو لے کر یہ لوگ عطرت اور اہل بیت کی بات کرتے ہیں، وہ روایت سے ہی، اس آیت سے ہی ثابت نہیں ہوتا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 33 28 سے شروع ہوتا ہے یہ واقعہ، اور تقریباً 34 تک جاتا ہے۔
اللہ عز و جل مخاطب بھی نبی کی مطلب یعنی کہ زوجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہیں. اب وہی والی بات جیسے میں نے آپ کو کہا تھا جملہ معترضہ پیریتھینٹنگ کلوز، تو وہ جب آپ خود ڈال دیں گے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کا آپ نے اتنا سا مطلب نکالا اور آپ نے حدیث قصہ کے اندر ڈال کے آپ نے پنجتن پاک بھی بنا لیے اور آپ نے پھر اہل بیت کا ایک سسٹم بھی بنا لیا کہ اہل بیت جو اولاد رسول ہے. سر دیکھیں یہاں ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ عز و جل کے لیے کو مشکل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 بیٹے تھے ان کو زندہ رکھ لیتے، کسی ایک کو زندہ رکھ لیتے، نبوت بھی کنٹینیو رہتی. یہ بہت بڑا تماچا ہے مرزائیوں کے منہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندہ نہیں رہنے دیا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ان کی اولاد جو تھی اس کو نبی ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو دماد رسول ہیں، کزن ہیں. تو آپ اہل بیت ان کو کس سینس میں لے رہے ہیں؟ ہاں چلیں، ہم کہتے ہیں جی سنی کتب میں بھی ہے، مرزا جیلمی جیسے لوگ بھی بولتے ہیں، تو پھر پوری روایت کیوں نہیں بتاتے ہو بھائی؟ پوری روایت بتاؤ، زید بن ارقم والی پوری روایت بتاؤ نا. وہاں آ کے ختم کر دے تو میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو پھر جو باقی ہے وہ بھی تو بتانا ہے کہ نہیں بتانا؟ کہ جب وہ آگے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتائیں کہ آگے مزید بھی کوئی اہل بیت میں ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، آل علی، آل جعفر، آل عباس اور آل عقیل، ان پر بھی صدقہ حرام ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جی اہل بیت ان کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں، تو پھر دائرہ وسیع کرو نا، اس روایت کا دائرہ وسیع کرو. جب یہاں سے بھاگتے ہیں، جب یہاں سے میں یہ کہتا ہوں تو بھاگ جاتے ہیں اپنی کتابوں کی طرف. دیکھیں گے اطرتی کا لفظ آیا، وہ اطرتی کا لفظ ڈالا کس نے اور کب آیا؟ چلیں ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر تم بھاگ آتے ہو مسلم کی طرف. مسلم کے جو دیکھیں جی ہے تو مسلم کو پورا تو بتاؤ نا. مسلم میں تو لکھا ہوا ہے آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس. یعنی وہاں پہ 12 امام تھوڑے ہی ہیں. جی جی مینشن ہے جی. نا، آپ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لو. نہیں ہم، کیسے کریں گے سر؟ دیکھیں نہیں کر آل عقیل رضی اللہ عنہ کو ویسے ہی اس سے نکال چکے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کے ان کے تکفیر حق میں کھڑے کرتے ہو گئے تھے. ہیں، ہاں تکفیر انہوں کرتے نے، ہیں. سیدنا ہاں جی، عقیل کی شیعہ تکفیر کرتے ہاں ہیں جبکہ وہ جی سیدنا جی، علی کے بھائی ہیں. جی جن جی. کے بارے میں متفقہ ناؤز علیہ باللہ. حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مجھے دوہرا پیار ہے. ہم، ہم، یہ تکفیر کرتے ہیں ان کی. بالکل بالکل. اچھا یہاں پہ ایک لطیفہ بھی ہے نا. لطیفہ یہ جی ہے جی سر، کہ اہل تشیع ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جی جی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اور تمہارے لیے سب کے لیے جی جی قرآن اور اہل بیت یعنی 12 امام چھوڑ کے گئے تھے. جی جی. ہم کہتے ہیں کہ پھر وہ 2 ہمیں چھوڑ گئے، یعنی نہ امام ہے نہ تمہارا قرآن ہے. جس کو ہاں جی اللہ کے ویسے ہی. رسول ہمارے لیے چھوڑ کے گئے اور تمہارے لیے بھی چھوڑ کے گئے، ہاں، وہ ہمیں چھوڑ گئے. بلکہ یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے، لوجیکل بات کی ہے، یہ بھی سمجھ نہیں وہ ہمیں چھوڑ گئے. آنی ان کو نا. ہاں جی وہ ہمیں چھوڑ گئے. نہ تو تمہارے پاس اوریجنل ہاں قرآن موجود ہے، ہاں نہ دیکھیں تمہارے نا، پاس. روایت کہتی ہے کہ ان کو پکڑو، جی تمسک کرو. ٹھیک ہے جی، اب میں جی تمسک کے لیے تیار ہوں، جعفر صاحب آپ بھی تیار ہیں، ٹھیک ہو گیا. جی. کدھر ہیں کدھر ہیں؟ میں نے تمسک کرنا ان کے پاس تو دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں. ہے. یعنی ثقلین غائب ہو گئے. ہاں جی سر. وہ یعنی اہل تشیع ہم سے آپ جو کی جھگڑ رہے ہیں ثقلین غیب پہ جھگڑ رہے ہیں، ہاں جو جی ہے ہی نہیں، نہ ثقل اکبر ہے نہ ثقل اصغر ہے. سر، میرے نا ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میری ایک نا جی جی. انڈیا سے ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں اور ماشاءاللہ سے وہ الحمدللہ مطلب ان کی طرف شیعت کی طرف داخل ہو رہی تھیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی تو وہ واپس آ گئیں. تو انہوں نے مفتی فضل ہمدرد، وہ کئی لوگوں کے ساتھ نا کنیکٹ تھیں، یعنی کہ یعنی کہ لوگوں سے سوال کرتی تو ان کو جواب نہیں ملتے تھے. تو جب انہوں نے میری ویڈیوز دیکھنا شروع کی تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ نا مفتی فضل ہمدرد کو نا میری چیزیں بتائیں کہ وہ تو یہ کہتے ہیں. اب مفتی فضل ہمدرد تو ویسے ہی میں تو کہتا ہوں ایک کلنک ہے، یقین کریں. مطلب معذرت کے ساتھ سنی تو میں اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ ان کی کریکٹر اس ہے، کی اس کارٹون کریکٹر ہے پورا. ہاں جی. تو اس کو سوال جب کیا، اس کا نمبر انہوں نے بیچاریوں نے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈا. دیکھیں جو انسان حق کی تلاش کا یعنی کہ حق کا متلاشی ہو نا، وہ واقعی کوشش کرتا ہے. انہوں نے اس سے کہا کہ یہ چیزیں تو وہ کہتے ہیں، تم حدیث ثقلین کرتے ہو. تو آگے اس کا جواب آپ یقین کریں، میں امیجن نہیں کر رہا تھا کہ وہ جواب دے گا. انہوں نے باقاعدہ مجھے اسکرین شاٹس بھیجے. انہوں نے جواب یہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کی سن لیں،
اگر آپ کا دل مانتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میری سن لیں. یہ جواب ہے مفتی فضل یعنی ہمدرد دلیل کا. نہیں ہے، دلیل جی نہیں ہے. سر دلیل ہو ہی نہیں سکتی نا ان کے ہوں، پاس. ہوں، ہوتی تو صرف ابھی 2 ویڈیو بناتے میرے خلاف یہ. ہوں. بھئی میں نے تو 1500 ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، تو بنائیں، جواب دیں میری 1500 ویڈیوز کا. چوتھا سوال ہے آپ سے. جی سر. بی بی فتق مانگنے گئی تھی، صحیح. ان کا حق ان کو نہیں دیا گیا، جی جی. کیوں غصب کیا؟ بی بی کو کیوں ناراض کیا؟ کس نے کیا؟ سر دیکھیں پھر وہی بات ہو جائے گی کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کے پاس جو بھی ایلیگیشن ہے وہ ان پہ ہی سوال اٹھاتے ہیں. اگر میں آپ کو سٹریٹ اوے آپ پوچھنا چاہتے ہو تو سٹریٹ اوے کہتا ہوں یہ سارا من گھڑت ہے، کوئی فدق شدق کا کہانی ہے ہی نہیں. اگر فدق کی کہانی شروع کرتے ہیں تو پھر میرے سوال شروع ہو جائیں گے. وہ میرے سوال جو وہ بہت سارے ہیں، ان کا یہ جواب نہیں دے پائیں گے. وہ یہ تہمتیں خود اپنے، یعنی کہ یہ ایک طرف اہل بیت کا احترام کی بات کرتے ہیں، حضرت علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، اور اس کے بعد فدق کے واقعے میں، اگر فدق کا واقعہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں، اس میں آپ کو حضرت علی جو ہیں وہ ایک بے یار و مددگار نعوذ باللہ معاذ اللہ ملیں گے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، یار کچھ چھوٹی موٹی شخصیت تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں. تم کہتے ہو وہ اکیلی چلی گئیں، با حیا خاتون، وہ اکیلی چلی گئیں اپنا حق مانگنے کے لیے. حضرت علی گھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ نہیں گئے. اور پھر وہ واپس آئیں، آنے کے بعد ان احتجاج تبریزی میں لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر حضرت علی کو کیا کیا الفاظ نہیں بولے. سر آپ نے پڑھا ہی ہوگا، جی مطلب جی. کہ تم ایک جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. میں نے آپ سے کہا نا کہ سر میرا اپنا کوئی موقف نہیں ہوتا، میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو تحقیق کے ساتھ ہو، میری اپنی کوئی رائے نہیں. تو ان کی کتاب احتجاج تبریزی میں ملا باقر مجلسی نے پورا وہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ تم ایسے ہو گئے کہ جیسے تم مادر شکن، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تم اس طرح چھپ کے بیٹھے ہوئے گھر میں. سر فدق بیس دیکھیں، اگر فدق کی بیس نہ بنتی، مثال دے رہا ہوں، فدق کی بیس نہ بنتی، اس طرح ملٹیپل ایشوز کنیکٹ نہ ہوتے، تو بنیادیں کیسے بنتی؟ یہ سب من گھڑت ہے. فدق کا تو سر سوال ہی نہیں پیدا. اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ فدق مانگنے جائیں گی؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کو اتنا ہوش نہیں ہے کس کے بارے میں کیا الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. تھوڑا عقل سے کام لو بھائی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فتق نہیں مانگا تھا؟ نہیں نہیں سر، کوئی ایسا واقعہ نہیں، سب جھوٹ ہے، من اچھا گھڑت، اچھا اچھا اس کا اچھا اچھا کوئی اچھا. وجود ہی نہیں ہے. یہ جو روایت، پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جو روایت لگا دیتے ہیں کہ جو انہوں نے آگے گھر جلا دیا تھا غصے میں آگے، وہ بھی سارا جھوٹ ہے، سب من گھڑت ہے سر. یعنی فتق کے اوپر جو انہوں نے اگلی کہانی گھڑی ہے ساری کی ساری وہ. ساری ہاں وہ وراثت جو ٹھیک. بنانی تھی، وراثت بنا کے امامت کو آگے داخل کرنا تھا. آپ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں نا، میں نے آپ کو اس لیے میں نے سینٹ پال کی بات کی تھی